کامران مرزا صاحب، یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے احمد بلال محبوب صاحب کی بات سن لیا ہے. ایک سوال آج اٹھایا گیا کورٹ میں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں انہوں نے جو خط لکھا ڈپٹی سپیکر کو، وہ خط جو ہے وہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے جو ارکان تھے 10 ارکان، وہ ان کے ساتھ شیئر کیا یا نہیں کیا؟ آپ وہاں موجود تھے، کچھ آپ کو سمجھ آئی کہ انہوں نے شیئر کیا یا نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اس کو مونس الہی کا وہ امیڈیٹ جو سٹیٹمنٹ تھا جب الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد جب 10 ووٹ ڈسکارڈ ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم ہار گئے. تو ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ شیئر ہو چکا تھا اور وہ ان کو کنوے ہو چکا تھا، اور انہوں نے اس کو اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جس طرح سے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے انڈرسٹینڈ کیا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ ان کے ساتھ شیئر ہو چکا تھا، میڈیا پہ رپورٹ ہو چکا تھا، انہوں نے خود اس کو ایڈمٹ کر لیا تھا، کنسیڈ کیا تھا، تو وہ ان کی نالج میں تھا. اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایک مدر باڈی ہے اور ایک جو ہے نا وہ مدر باڈی کی پیداوار ہے. تو مدر باڈی کو جو نا آپ پریفر کریں گے یا اس کی پیداوار کو پریفر کریں گے؟ تو یہاں پہ مدر باڈی کو پریفر کرنا پڑے گا، اسپیشلی اس وقت. یہ یہاں پہ شاید نہ تو کانسٹیٹیوشن پہ جانا پڑے نہ کسی اور قانون پہ، بلکہ پارٹی کے کانسٹیٹیوشن پہ جانا پڑے گا کہ پارٹی کے اندر جو ہے نا پارٹی ہیڈ کی کیا پوزیشن ہے اور پارلیمانی لیڈر کی یا پارلیمانی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے. اب میں اپنی پارٹی کا میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ہمارا پارٹی ہیڈ جو ہے وہ پارلیمان سے باہر ہے، مگر ہم ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں جو وہاں سے آتی ہیں. تو پھر ہم چودھری شجاعت صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے. چودھری شجاعت صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ ایک جو ہمارا اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ جو ہم اس کو اوبے کریں گے، جو رجسٹر کانسٹیٹیوشن ہے الیکشن کمیشن کے پاس، ہم نے اس کو اوبے کرنا ہے. نہ کہ یہاں پہ 63 کو جو ہے نا 63 میں تھوڑا سا وہ مجہول سی ہے، اس میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے. ایک جگہ پہ پارلیمانی پارٹی لکھا ہوا ہے، پھر نیچے جو ہے نا اگلا کام جو ہے نا پارٹی لیڈر کا. تو وہاں پہ جو ہے نا اس سے جو ہے نا ایک تو اس سے جو ہے نا کنفیوژن پیدا ہوا. دوسرا انہوں نے جو ہے نا وہ جو کانسٹیٹیوشن کو ایک اس کی جو انٹرپریشن دے دی ہے جس پہ ہم کو بھی بہت زیادہ اختلاف ہے. بلال صاحب بھی جو ہے نا یہی کہہ رہے تھے. تو وہ جو کچھ لکھا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، جب ایک لے مین بیٹھے گا جو روز پریکٹس نہیں کرتا، جس کا یہ شعبہ نہیں ہے، تو وہ اس کو اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کرے گا جس طرح سے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے انڈرسٹینڈ. اچھا یہ بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ فل کورٹ تو ستمبر میں ہی بن سکتا ہے، تو کیا اس وقت تک ہم سارے معاملات جو ہیں ان کو التوا کا شکار کر دیں؟ کیا ان کا موقف جو اس میں وزن نہیں ہے؟ ان کے موقف ان کو سر آنکھوں پہ. میرے بھائی کا بھی اسی طرح سے کچھ موقف تھا. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے ججز کیا معاملات کو سننے میں ریکیوز نہیں کرتے رہے؟ کیا اس سے پہلے فل کورٹ کی ریکویسٹ نہیں آتی رہی؟ ماننی انہوں نے ہے، مگر یہ ریکویسٹ آتی رہی ہیں. جب اتنی زیادہ قومی اہمیت کا معاملہ اگر آ جائے اور اس پہ ریکویسٹ آ جائے اور اتنے بڑے پیمانے پہ آ جائے، آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ کم از کم آدھا پاکستان یا آدھے پاکستان کے نمائندے، آپ آدھا پاکستان کے نمائندے ان کو سمجھ لیجئے، باقی ریمیننگ کے. تو جب اتنی بڑی ریکویسٹ آ جائے تو اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے. اس سے پہلے انٹرٹین ہوتی رہی ہیں، نہیں انٹرٹین کیا آپ کا اختیار ہے. لیکن ٹیکنیکلی چیف جسٹس صاحب صحیح نہیں کہہ رہے کہ ستمبر سے پہلے تو فل کورٹ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ چھٹیاں ہیں اور ججز کی تعداد بھی پوری نہیں ہے. ایک جج باہر ہیں، وہ بھی ایک دن کے نوٹس پہ شاید آ جاتے. اگر اتنے بڑے قومی معاملے کا اتنا بڑے معاملے میں کوئی ان سے بھی جو نا ان کی انپٹ بھی ریکوائرڈ ہوتی تو وہ بھی آ جاتے، اس میں کوئی شاید ایسا ایشو نہیں ہے. تو ہم جو بجائے 3 ججوں کے وزڈم کے اگر ہم 14 جج کلیکٹیو وزڈم لے لیتے 14 لوگوں کا تو وہ زیادہ بہتر نہ ہو جاتا؟ اگر 7 یا 9 ججز کا بیچ بن جائے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسے معاملات میں فل کورٹ ہی ہونی چاہیے. اس میں پھر ایسا ہے کہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے، مجھے بہت ادب ہے، بہت احترام ہے، میں کبھی نہ ججوں کے ساتھ الجھتا ہوں نہ ان کے ساتھ اس طرح کے، مگر اس احترام کے باوجود کوئی ایک اچھی یا بری رائے لوگ رکھ رہے ہیں تو اس اچھی یا بری رائے رکھنے کی صورت میں آپ اس رائے کے مقابلے میں اس کو ریپیل کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. یہ رائے یہ ہے کہ مخصوص ججوں کو مخصوص معاملات میں نہیں بٹھایا جاتا. جب یہ رائے ایک تقریباً آدھا پاکستان اگر رکھ رہا ہے یا اس کے بالغ لوگ رکھ رہے ہیں، تو اگر اس معاملے کو اس سارے معاملے کو اس کو ریپیل کرنے کے لیے اگر سارے لوگ سن لیتے، وہ ججز بھی سن لیتے جو ایک مخصوص قسم کے کیسز میں ان کو مائنس کیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے ابھی شعیب شاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ یہی جج تھے، یہی بینچ تھا. اس نے کچھ دن پہلے قاسم سوری کے معاملے پہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی. تو
اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا